کراچی میں مانسون کے پہلے ہی سپیل نے تباہی مچا دی. کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ، نکاسی کا نظام بیٹھ گیا. سڑکوں پر پانی ہی پانی، نشیبی علاقے زیر آب، گاڑیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں بہہ گئیں، بسوں میں بھی پانی بھر گیا. شارع فیصل، بلوچ کالونی اور ملیر میں سڑکیں تالاب بن گئیں. کورنگی، نیو کراچی، گلشن جمال، اورنگی میں صورتحال انتہائی خراب. جوہر انڈر پاس پانی سے بھر گیا. حسن سکوئر اور جیل چورنگی ندی میں تبدیل. گلستان جوہر، بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال میں 4 فٹ سے زائد پانی جمع ہو گیا. ملیر، گولی مار، گلشن حدید میں گھر پانی سے بھر گئے. کئی عمارتوں کے تہہ خانے بھی ڈوب گئے. گاڑیاں بند، موٹر سائیکلیں بند، پروازیں بند، بجلی بھی بند. یہ ہے کراچی کی کہانی. شہر میں نظام زندگی مفلوج. گاڑیاں بند ہونے سے شدید ٹریفک جیم. گھر پہنچنا امتحان بن گیا. پروازوں کا شیڈول درہم برہم، کئی تاخیر کا شکار. کینٹور سٹی اسٹیشن پر مسافروں کو مشکلات. شہر میں 900 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے. جن علاقوں میں بجلی بحال ہوئی تھی وہاں دوبارہ چلی گئی. شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہوٹلز کے کرائے بھی بڑھ گئے. کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 8 جاں بحق. گلستان جوہر میں دیوار گرنے سے 4 جان سے گئے. اورنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے بچہ جاں بحق. ڈیفنس خیابان بخاری میں کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق. شاہ فیصل کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 نوجوان چل بسے. کراچی پانی پانی. سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 145 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اولڈ ایئرپورٹ 138، کیماڑی 137 اور جناح ٹرمینل میں 135 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. یونیورسٹی روڈ 132، پی اے ایف فیصل بیس پر 114 ملی میٹر بارش ہوئی. سرجانی میں 111، کورنگی میں 96، ناظم آباد میں 92 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سندھ حکومت کا کل کراچی میں اسکول بند رکھنے کا اعلان. شرجیل میمن کی شدید بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط کی اپیل. کہتے ہیں شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. شہر میں بارش کے دوران پوری مشینری فعال ہے. نکاسی احاط کا کام جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم. مراد علی شاہ کی ریسکیو انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایت. نالوں اور ڈرینیج سسٹم کی سخت نگرانی کی جائے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی. عملے کی چھٹیاں منسوخ. مرتضیٰ وہاب کی تمام عملے کو گراؤنڈ پر موجود رہنے کی ہدایت. کراچی میں مزید 3 روز بارش کی خبر آ گئی. این ڈی ایم اے نے سندھ میں مزید 3 روز شدید بارش اور سیلاب کی وارننگ جاری کر دی. سندھ میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے. کراچی، حیدرآباد، سکھر اور دیگر اضلاع کے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کی ایڈیشنل یونٹس متحرک. پاک فوج کے اضافی یونٹ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کام کر رہے ہیں. 6000 زخمیوں کا علاج کیا جا چکا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی عطا تارڑ اور چیئرمین این ٹی ایم اے کے ہمراہ پریس بریفنگ. کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے سڑکیں بری طرح متاثر ہوئیں. متاثرین کو ہیلی کاپٹر اور سڑک کے راستے راشن پہنچا رہے ہیں. مانسون بارشوں سے 707 افراد جاں بحق اور 1000 زخمی ہوئے. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کہتے ہیں سیلاب میں بہہ جانے والوں کی بھی تلاش کر رہے ہیں. مشترکہ کاوشوں سے 25,000 افراد کو ریسکیو کیا گیا. گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی. اگست کے آخری ہفتے میں مانسون کا نیا سپیل آئے گا. وزیر اطلاعات تارڑ نے بتایا کہ بنیر، سوات اور شانگلہ میں بجلی کا نظام متاثر ہوا. وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر میں سب مل کر کام کریں گے. کلاؤڈ برس اور سیلابی ریلوں سے خیبر پختونخوا میں ہر طرف تباہی. سیلابی ریلے سے سب سے زیادہ تباہی ضلع بنیر میں ہوئی. بنیر میں 225 افراد جان سے گئے. صوابی میں بادل پھٹنے سے دلواڑی سے 13 لاشوں کو ملبے سے نکالا جا چکا. دیگر کے لیے آپریشن جاری. مانسیرا میں بٹل دیری حلیم کے گاؤں میں 5ویں روز بھی ریسکیو آپریشن. ریسکیو ٹیموں نے مزید 1 شخص کی لاش برآمد کر لی.
طوفانی بارشوں سے گلگت بلتستان میں بھی تباہی کے مناظر، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ گلگت میں استک روندو کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ بحال، سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن بھی جاری۔ نلتر میں گزشتہ رات کو سیلاب کے باعث پاور ہاؤس بند ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ سڑکوں، پانی اور بجلی کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ گلگت، مظفر آباد، مانسیرہ اور موسلادھار بارش، ایبٹ آباد، کلیات میں بادل جم کر برسے۔ ملاکنڈ ڈویژن میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند۔ شکریہ پاک فوج۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف۔ بنیر، شانگلہ، سوات کے بعد سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ سے تباہی۔ ڈلورئی میں پاک فوج بھی انتظامیہ کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں شریک۔ پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ طوفانی بارشوں کے بعد دریا بپھر گئے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجند اور ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر سیلابی صورتحال برقرار۔ تریمو بیراج پر پانی کی سطح بلند۔ دریا ستلج میں طغیانی، بھاول نگر میں پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ دریا سندھ میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی شہرت یافتہ ٹوکیو ہسپتال کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات مشینری کا جائزہ لیا۔ جاپان کا ہیلتھ سسٹم پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ، جاپانی کمپنیز کو پنجاب میں مصنوعات کی تیاری اور اسمبل کرنے کی دعوت۔ سینٹ میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا۔ پی ٹی آئی ارکان کی بل کی مخالفت، سینیٹر علی ظفر کا بل پر تحفظات کا اظہار۔ کہا یہ قانون دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی دفعات سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ قانون میں عدالتی نگرانی، شفافیت اور بنیادی حقوق کا احترام لازمی ہے۔ اس مرحلے پہ ملک پہنچ چکا ہے، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، تو پھر جو ہے وہ ہم ملک کو اس جو ہے وہ صورتحال سے نکال کے ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت جو خواب دیکھا تھا۔ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست کا الیکشن، رانا ثناءاللہ نے کاغذات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، دوسری طرف سے لوگ بات کرنے کو تیار نہیں، کسی نے ہاتھ جوڑ کر یا پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگنی، کوئی غلطی کرے تو احساس بھی کرے۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام، گرفتار لیکچرر ڈاکٹر عثمان 14 روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ سی ٹی ڈی نے یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی کو اے ٹی سی میں پیش کیا۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی 21 اگست کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ انسانیت کے عالمی دن پر غزہ میں انسانیت شرمسار۔ غزہ کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں شدید حملوں میں 60 فلسطینی شہید، امداد کی تلاش میں آنے والے 37 افراد بھی جان سے گئے۔ غذائی قلت سے مزید 5 فلسطینی دم توڑ گئے۔ قحط سے اب تک 112 بچوں سمیت 263 افراد جاں بحق ہو چکے۔ غزہ میں شہادتیں 62,000 سے تجاوز کر گئیں۔ غزہ جنگ بندی کی کوششوں میں بڑی پیش رفت، حماس نے مصر اور قطر کی تجاویز منظور کر لی۔ تجاویز میں فوجی کارروائیوں کی معطلی شامل، فلسطینی قیدیوں کے بدلے آدھے اسرائیلی پر یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ تجاویز میں جنگ کے خاتمے کے لیے جامع مذاکرات تک پہنچنے کا راستہ بھی شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نقشہ پیش کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس سے جنگ ختم ہوگی لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ روس یوکرین امن معاہدہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ ون ڈے اور T20 کے کپتان محمد رضوان اور سلمان علی آغائی کیٹیگری سے باہر، بابر اعظم بھی اے سے آؤٹ۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود ڈی کیٹیگری میں چلے گئے۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی، فخر زمان بی کیٹیگری میں شامل۔ شاداب خان، ابرار احمد، حارث رؤف کی کیٹیگری بی کر دی گئی۔ حسن علی، سائم ایوب اور سلمان علی آغا کو بھی بی کیٹیگری دی گئی۔ عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف، ساجد خان، محمد نواز سی کیٹیگری میں شامل۔ ملائکہ نور نے ایشین اوپن جوڈو میں سلور میڈل جیت لیا۔ ملائکہ -52 کلو کیٹیگری میں سعودی حریف سے مد مقابل تھی۔ اردن میں جاری ایونٹ میں ملائکہ نے 3 ملکوں کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ سرائکی اور پنجابی موسیقی کے بے تاج بادشاہ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے زندگی کی 74 بہاریں دیکھ لیں۔ پرستاروں میں لالا کے نام سے پہچان بنانے والے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے 7 مختلف زبانوں میں 50,000 سے زائد گانے گائے۔ اور کامیڈی ایڈونچر سے بھرپور فلم رینٹل فیملی کا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ کی ڈرامہ فلم رواں سال 21 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔